السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بچوں، آج ہم اسم کے اقسام، بناوٹ کے لحاظ سے اسم کے اقسام اور اسم پر بحث کریں گے۔ سب سے پہلے اسم جو ہے وہ لفظ ہے جو کسی شخص، چیز یا جگہ کے نام کو ظاہر کر رہا ہو۔ کسی بھی شخص، چیز یا جگہ کا نام ہو اس کو ہم اسم کہتے ہیں۔ مثلاً ابھی ہم لیں گے غلام محمد۔ غلام محمد جو ہے کسی انسان کا نام ہے، کسی شخص کا نام ہے، تو اس کو ہم اسم کہیں گے۔ غلام محمد کو ہم اسم کہیں گے۔ یا اننت ناگ ہے، سری نگر ہے، دہلی ہے، لاہور ہے، پاکستان ہے، ہندوستان ہے، یہ تمام الفاظ جو ہے، یہ تمام لفظ جو ہے یہ اسم کہلاتے ہیں، کیونکہ یہ کسی شخص، چیز یا جگہ کے نام کو ظاہر کر رہے۔ میز ہے، کاپی ہے، قلم ہے، یہ کسی چیز کو ظاہر کر، اس کا نام ظاہر کر رہے تو یہ اسم کہلاتا ہے۔ اب ہے بناوٹ کے لحاظ سے اسم کے اقسام۔ دوسرا ہے معنی کے لحاظ سے اسم کے اقسام۔ معنی کے لحاظ سے اسم کے کتنے اقسام ہیں وہ اب ہم دوسری ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے، لیکن ابھی ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ بناوٹ کے لحاظ سے اسم کے تین اقسام ہے۔ ایک ہے جامد، مصدر اور مشتق۔ جامد، سب سے پہلے ہم بات کریں گے جامد پہ۔ جامد جو ہے مکمل، ٹھوس، اس کے معنی ہے ٹھوس یعنی کہ مکمل۔ اب اسم جامد کیا ہے؟ وہ اسم جو نہ خود کسی لفظ سے بنا ہو اور نہ اس سے کوئی دوسرا لفظ یا کلمہ بن سکے، یا جس سے کوئی لفظ یا الفاظ نہیں بنا سکتے۔ نہ تو یہ خود کسی لفظ سے بنا ہے اور نہ اس سے کوئی لفظ یا الفاظ بن سکتا ہو۔ مثلاً کرسی، قلم، چاقو وغیرہ۔ اب کرسی کو لیجئے، یہ تو کسی لفظ سے بنا ہی نہیں ہے، الفاظ سے بنا ہی نہیں ہے اور نہ اس سے کوئی لفظ یا الفاظ بن سکتا ہے۔ قلم کو لیجئے، قلم نہ کسی لفظ سے بنا ہے اور نہ اس سے کوئی اور لفظ یا الفاظ بن سکتا ہے۔ اب ہم لیں گے یہاں پہ اسم مصدر، دوسری قسم جو ہے وہ ہے اسم مصدر۔ وہ اسم جو خود تو کسی لفظ سے نہ بنا ہو مگر اس سے کلمے یا الفاظ بنتے ہو۔ اسے دیگر الفاظ بنا سکتے ہیں ہم، لیکن یہ خود کسی لفظ سے نہیں نکلا ہے۔ مصدر کے معنی ہی ہے نکلنے کی جگہ، یعنی اس سے کچھ اور الفاظ بن سکتے ہیں۔ مصدر سے ہم دیگر الفاظ بنا سکتے ہیں، لیکن یہ کسی دوسرے لفظ سے نہیں بنا ہے۔ اردو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اردو میں مصدر کی جو علامت ہے، علامت مصدر اس کو کہتے ہیں، وہ ہے نا۔ اس کے آخر میں، لفظ کے آخر میں جب آپ دیکھو گے نا ہے تو یہ اس میں مصدر ہوگا۔ مثلاً لکھنا، پڑھنا، اٹھنا، آنا، جانا، ہر ایک کے آخر میں نا ہے۔ لیکن یہ بھی بات بتاتا چلوں آپ کو کہ ہر ایک لفظ جس کے آخر میں نا ہو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس میں مصدر ہی ہو۔ مثلاً کانا، بانا وغیرہ، یہ الفاظ جو ہے یہ اس میں مصدر نہیں ہے۔ تو اس میں مصدر کو ہم کس طرح پہچانیں گے؟ جب ہم یہ نہ ہٹا دیں گے، اس کے آگے والا نہ ہٹا دیں گے تو اس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا ہمیں پایا جاتا ہے، یا حکم رہ جاتا ہے، یا حاصل مصدر جس کو ہم کہتے ہیں۔ مثلاً لکھنا سے اگر ہم نہ ہٹا دیں گے تو لکھ، حکم رہ جاتا ہے۔ پڑھنا سے پڑھ، اٹھنا سے اٹھ، آنا سے آ، جانا سے جا، تو حکم رہ جاتا ہے۔ اسی طرح جو دوسرے الفاظ میں نے بولے تھے کہ ان میں بھی نا ہے، علامت مصدر اگرچہ پائی جاتی ہے لیکن وہ مصدر نہیں ہوتے ہیں۔ وہ ہے مثلاً کانا سے اگر ہم نا ہٹا دیں گے تو کا، یہ تو حکم نہیں رہ جاتا، حاصل مصدر نہیں رہتا، کسی کام کا کرنا یا ہونا نہیں پایا جاتا اس میں، تو یہ مصدر نہیں ہے۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ مصدر وہ اسم ہے جو خود کسی لفظ سے نہیں بنا ہے لیکن اس سے دوسرے الفاظ یا لفظ بن سکتے ہیں۔ مثلاً اٹھنا لیجیے، اٹھنا لفظ جو ہے اس سے ہم بنا سکتے ہیں اٹھنے والا، اٹھے گا، اٹھا ہوگا۔ لکھنا سے لکھنے والا، لکھے گا، لکھا ہوگا۔ اسی طرح اٹھنا سے اٹھنے والا، یا پڑھنا سے پڑھنے والا، پڑھے گا، پڑھا ہوگا۔ آنا سے آنے والا، آئے گا، آیا ہوگا۔ جانا سے جانے والا، جائے گا، جایا ہوگا وغیرہ۔ تو یہ تھا اس میں مصدر۔ ایک چیز اس میں آپ کو یاد رکھنی ہے کہ اردو میں
مصدر کی علامت نہ ہے، یعنی کہ لفظ کے آخر میں جب بھی آپ دیکھو گے نہ ہے تو آپ سمجھ جاؤ گے کہ یہ مصدر ہے۔ لیکن آگے آپ کو ایک اور سٹیپ جانا پڑے گا کہ آپ کو یہ نہ ہٹا کے دیکھنا ہے کہ حاصل مصدر یا حکم رہ جاتا ہے یا نہیں۔ اگر حاصل مصدر یا حکم رہ جاتا ہے تو آپ سمجھو گے کہ یہ اس میں مصدر ہے، اگر نہیں رہ جاتا ہے تو پھر یہ اس میں مصدر نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں تیسری قسم پہ جو ہے مشتق، وہ اسم جو مصدر سے بنا ہو، یعنی کہ وہ اسم یا وہ لفظ جو مصدر سے بنا ہو۔ مثلاً پڑھنا جو ہے یہ مصدر ہے، اس سے ہم پڑھائی بنا سکتے ہیں، لکھنا سے لکھائی وغیرہ، تو یہ مشتق ہے جو ہم مصدر سے بناتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر کسی بھی جگہ پہ آپ کو کنفیوژن ہو، کوئی سوال ہو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ، آپ کومنٹ باکس میں مجھے مجھ سے پوچھ سکتے ہو، یا فیس بک پہ بھی مجھے میسیج کر سکتے ہو کہ یہاں پہ ہمیں سمجھانا، تو میں دوسری ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا، اور اس میں جو ڈاؤٹ آپ کو ہے، جو آپ کو ڈاؤٹ ہے وہ کلیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر اس ویڈیو کے بناتے ہوئے مجھے کوئی غلطی ہوئی ہو تو چونکہ پہلی ویڈیو ہے میری، تو مجھے امید ہے کہ آپ اس کو درگزر کرو گے اور اس غلطی کو سدھارنے کے لیے مجھے کومنٹ میں بتاؤ گے، یا آپ کے جتنی بھی رائے ہے کہ مجھے اس لیکچر میں یا آنے والی لیکچروں میں کون سی چیزیں جو ہے ان میں چینج لانی پڑے گی، تاکہ میری ویڈیوز جو ہے آپ کو پسند آئے اور آپ کو سمجھ بھی اچھی طرح سے آئے، آپ کو سیکھنے میں زیادہ سے زیادہ کچھ نہ کچھ ملے۔ تو میری یہی کوشش رہے گی کہ آپ کے لیے نئے ویڈیوز، اچھی ویڈیوز اردو گرامر سے متعلق آپ کے لیے بناتا جاؤں اور آپ کے لیے اپلوڈ کرتا جاؤں۔ تو اس کے لیے آپ کی بھی مجھے ضرورت ہے۔ ایک تو فالو کیجئے، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پہ بٹن دبانا ہے، اور کومنٹ کرنا ہے، اور اپنے دوستوں سے بھی شیئر کرو تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔